سورة الفتح آخری آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الفتح آیت نمبر 29 آخری آیت. سلسلہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا حدیبیہ کا موقع، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے آئے تھے اور مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو لڑائی کا خطرہ ہو گیا تھا. وہاں پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کی تفصیل آپ سن چکے. بظاہر صحابہ اکرام اس موقع پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ مشکل گھڑی ہے اور یہ صلح بظاہر ہمارے خلاف کہیں نہ جا رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. پھر اللہ کریم نے آیات نازل کر دی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یہ موقع تمہارے لیے فتح مبین کا ہے، یعنی ایسی فتح ہوگی جو بہت سارے تمہارے چھپے راز، جو تمہاری طاقت کے راز ہیں، ان کو مشرکین پر ظاہر کرے گی. تمہارے بہت سارے خفیہ جواہر لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. ایسی عظیم الشان ہم نے تمہیں فتح دی ہے. فتح مبین کا نام اللہ کریم سے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتح کی وجہ سے مومنوں کی طاقت کے جوہر اللہ نے دنیا پر آشکارا کرنے تھے، کیونکہ اللہ کریم کا کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا، وہ موقع اور مناسبت سے ہٹ کر نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ اکرام کے اس سات زمے پر اللہ کریم نے جو ان کی تعریف ارشاد فرمائی، ان میں سے بہت بڑی بات اللہ کریم نے سورت کے شروع میں بطور خوشخبری کے ارشاد فرمائی تھی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے پیغمبر، جو آپ کے ساتھ اس موضوع پر بیعت کر رہے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، جنہوں نے اپنے جان کی بیعت کی آپ کے ساتھ، انما یبایعون اللہ، وہ گویا اپنے اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی اپنے رحمتوں کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہیں. اللہ کریم کسی کے ساتھ دوستی لگائیں، کسی کو اپنا بنائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کریم کا کوئی چناؤ غلط ہے یا نعوذ باللہ اللہ کریم کا یہ انتخاب کوئی غیر موضوع ہے یا نقصان بعد میں تھا پتہ پہلے نہیں تھا تو بندہ انتخاب غلط کر بیٹھتا ہے. یہ تو احکم الحاکمین کا انتخاب تھا. صحابہ اکرام کی بیعت کو اللہ نے اپنے ساتھ ہونے والی بیعت قرار دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ کریم صحابہ اکرام کی ایمان کی گارنٹی بھی دے رہی ہے وفات طیبہ تک، اور ان کا جنتی ہونا بھی گویا ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں
یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم کی نے کسی کی بیعت کو اپنی بیعت شمار کی ہو اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے اپنے رحمت کے ہاتھ ہونا قرار دیا ہو اور وہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے جائے بعد میں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جو اہل رفض جو صحابہ کے دشمنان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ پہلے تو نبی کے سامنے چیخ گئے لیکن بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اللہ یاد باللہ یاد رکھیں کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے دین اسلام کو چھوڑا ہو. ہر منافق دین اسلام کو چھوڑنے والا ہو سکتا ہے. جو پہلے اپنے لیے اسلام کا دعویٰ کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات طیبہ کے بعد کچھ منکرین زکوٰۃ کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. قطعاً وہ صحابی نہیں تھے، نہ انہوں نے ان کی صحابیت کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ یہی بات ان کے منافق ہونے کی دلیل ہے کہ جو شاعر اسلام میں اتنا ہلکا لے رہی ہو جبکہ قرآن تو صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب گواہیاں دیتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا. وہ قرآن کی ساری آیتوں کو حق درجے میں ماننے والے ہیں. چنانچہ اس موقع پر چونکہ اللہ نے بھی صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے تو اس لیے اس آیت کا انتخاب کر کے آج کے سبق میں ہم بھی اس لشکر جرار کے مجاہدین جو نبی آخر الزمان کے جانثاران ہیں ان کا تذکرہ ہم بھی پڑھتے ہیں. شاید اللہ کریم ہماری سیرت میں بھی برکت ڈال کر ہمیں بھی ایسا بنا دے غلامان صحابہ. چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں. رسول اللہ ان کو لقب اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس لیے اصل و رسالت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. باقی رسول جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ نے ایک معاہدہ لیا ہے کہ تم نے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اصل رسول وہ ہوں گے. چنانچہ یہ بھی سبق دیکھ لیجیے سورہ آل عمران میں. تو اصل رسالت اس کی ہے جو کسی اور پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کی نبوت کا تابع نہ ہو، تو اصل رسول اور اصل نبی وہ ہیں. پھر باقی سارے کے سارے نبی ہونے میں ضرور اصل ہے لیکن نبی کے امتی ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہو سکتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب اللہ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ کیا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت سے سرفراز کر دوں ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول آ جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ آیتیں میرے نبی پر نازل ہوئی. ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ مصدق لما معکم، وہ تمہاری ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا جو کتابیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے اوپر اللہ نے نازل کی ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے تمام انبیاء اگر تمہارے پاس وہ نبی رسول آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. اگر وہ تمہیں جہاد کے لیے بلائے لَتَنصُرُنَّهُ، تم ساروں نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. قَالَ أَقَرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کیا اقرار کرتے ہو تم اس بات کا؟ وَآخَرُونَ
اور کیا تم نے میرا پختہ وعدہ اس بات پر قبول کر لیا ہے؟ تمام انبیاء نے فرمایا اے اللہ کریم ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ کریم نے فرمایا گواہ رہ جاننا اس معاہدے کے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ کتنا عظیم الشان وعدہ ہے، وعدہ لینے والے بھی اللہ، اور اس عظیم الشان معاہدے پر قربان کہ اللہ بھی اس کا گواہ ہے اور اس کے گواہ تمام انبیاء ہیں۔ ایسا عظیم الشان معاہدہ ہے کہ پھر اس معاہدے پر آخر کسی نبی نے عمل کو کرنا تھا۔ کوئی عبث اور فضول وعدہ تو تھا نہیں کہ کسی نبی کے زمانے میں میرے نبی تشریف نہ لائیں اور خواہ اللہ کریم ان سے وعدہ لے رہے ہوں اور یہ کوئی واقعے کے مطابق بھی نہ ہو، لیکن واقعے کے مطابق اس میں ہونا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جاری ہے اور اسی زندگی میں پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اس زمین پر پیارے عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد مبارک کے ساتھ واپس آئیں گے جس طرح اسی جسد کے مطابق، اسی جسد کے ساتھ اللہ کریم نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا، پر رفعہ اللہ الیہ، اور وہ تشریف لا کر اس آیت کا عملی مصداق بنیں گے انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور نبی کے راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سب سے بڑا اور آخری جہاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے، کیونکہ دجال کو آپ ہی نے مارنا ہے۔ تو چنانچہ محمد رسول اللہ، یہ جو رسالت کا اصل فیضان ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ محمد رسول اللہ، اس لشکر جرار کی اس کے اندر کیا صفت موجود ہے جی؟ حالانکہ یہ تو نبی کی صفت ہے، شان تو صحابہ کی بیان ہو رہی تھی اس آیت میں، یہ اس لشکر جرار کی صفت یوں بنتی ہے کہ لوگوں اس لشکر صحابہ کا کیا کہنا جن کے سپہ سالار نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لشکر جرار کی فضیلت بھی یہاں پر کافی ہے کہ وہ اس لشکر کا حصہ تھے جو لشکر نبیوں کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، نبیوں کے نبی کے ساتھ صبح و شام رہنے والے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں، مشکلات میں ساتھ دینے والے، عبادات میں ساتھ دینے والے، احکام میں ساتھ دینے والے، حتیٰ کہ اپنی جان تک نشان کرنے والے ہیں۔ ان کی صفت اتنی اعلیٰ ہے، نبی کے اتنے اعلیٰ ترین شاگرد ہیں کہ نبی کی نبوت کا فیضان پورا پورا وصول کرنے والے ہیں۔ جیسے نبی نے چاہا اسی طرح ان کے شاگرد تیار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میرے نبی کی چاہت ہے اسی کے مطابق تیار ہوئے۔ کیا چاہت ہے جی میرے نبی کی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہوں گے، آپس میں رحیم و کریم ہوں گے، آپس میں پیار کرنے والے ہوں گے، آپس میں عزت و احترام کرنے والے ہوں گے، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت گیر ہوں گے، کافروں کے ساتھ ان کے کفر پر کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہوں گے، کوئی لے دے کر کے کام چلانے والے نہیں ہوں گے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، حتیٰ کہ کافر اگر ان کے ماحول میں رہتا ہو، ان کے معاشرے میں رہتا ہو، اس کے کفر کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کفر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس کی شخصیت کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لے، بھائی تو یہاں رہتا ہے تو پھر یہ اس احترام کے ساتھ اور اس قوانین کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو نے دین رسول اللہ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی یا صحابہ کو نقصان دیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح ہوا کہ یہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، صحابہ اکرام کو اچانک مار ڈالا، نعوذ باللہ ان کی فصلوں کو جلا ڈالا، نعوذ باللہ ان کے مال مویشی چار رہے ہوتے انہیں مار ڈالا، حتیٰ کہ ایک بچی کو انہوں نے مارا، اس کا سر بیچاری کا 2 پتھروں کے ساتھ کچلتے رہے، وہ اتنی شدت کی زخم کی حالت میں پہنچ گئی، بس آخری وقت تھا، صحابہ اکرام نے ڈھونڈ لیا اس بچی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ یہ حالت ہے، اللہ کے نبی نے اس مقام پر کھڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کو فوراً جمع ہونے کا حکم فرمایا، ان میں وہ یہودی قاتل بھی موجود تھا جس نے اس صحابی کی بچی کے ساتھ یہ کام کیا۔ چنانچہ ایک ایک کو اللہ کے نبی سامنے گزارتے گئے، اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، تو بچی اشارے سے بتاتی رہی کہ نہیں، اس نے نہیں مارا۔ جب وہ قاتل سامنے آیا اس نے کہا جی کسی نے مارا ہے، اشارے سے جب بتایا اللہ کے نبی نے بھی سر اس کا اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچھ مار دیا اور اسے مار ڈالا۔ اشداء علی الکفار، اگر یہ اسلام کی توہین نہ کرے تو پھر ان کے گھر کے رکھوالے بھی مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ یہ سورت دیکھ لیجیے، سورہ برات، سورہ توبہ 10واں پارہ، سورہ توبہ سورہ برات دونوں اس سورت کے نام ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ کے پاس آ کر پناہ مانگتا ہے میرے پیغمبر، تو مشرک آ جائے، کافر آ جائے، میں جی آپ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں، مجھے جان کا خطرہ ہے، تو مسلمانوں کو حکم ہے فَأَجِرْهُ، اے میرے پیغمبر آپ نے اس کو حفاظت میں لے لینا ہے، اپنی حفاظت میں بٹھا لیجئے، اس کی حفاظت کرتے رہیے، جتنے دن آپ کے پاس رہے اس طریقے کے ساتھ اسے رکھنا ہے حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کی جسمانی خوراک کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہے اور اس کی روحانی خوراک کا بندوبست بھی آپ نے کرنا ہے اور اسے اللہ کا کلام سنانا ہے حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر آپ اسے پہنچا کر آئے اس کی اپنی جائے امن کو، جہاں اس کا اپنا گھر ہے، پھر اس کو کہے جب اس کی چاہت ہو تو پہنچا کر بھی آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پر سخت گیر ہونے کے باوجود اگر کوئی کافر اپنا کفر نہ چلائے تو اس وقت اس کی حفاظت بھی صحابہ کرتے ہیں، میرے نبی کرتے ہیں۔ کچھ ملحدین ہیں جو اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ کتاب اللہ کا مطلب بگاڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ وہ کیسے؟ آج سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں بذات خود ایک ملحد مجھے کہنے لگا کہ یہ بھی دیکھیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، عجیب بات یہ ہے کہ ملحد قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہمارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے کہ شیطان غلط رویے سے آ کر نعوذ باللہ کتاب اللہ کے مطالب بگاڑنے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنی مرضی کا پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرک ملے اسے پکڑ کر مار ڈالو۔ ہمارا اسلام اتنا دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اعتراض کر رہا تھا آیت نمبر 5، میں نے کہا ساتھ ہی آیت نمبر 6 پڑھیے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلی آیت بھی تو ساتھ پڑھی ہے، ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ پھر کیا مطلب؟ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا جس نے مجھے یہ آیت پڑھائی تھی نہ اس سے اگلی آیت پڑھائی ہے نہ پچھلی پڑھائی ہے، میں اس کی تحقیق جا کر کروں گا۔ میں نے کہا مرضی آپ نے اپنی ہے، اسلام لے آپ کو اور بھی مزہ آئے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کتنا بڑا جواب آگے پڑا ہے کہ اگر کوئی مشرک آ کر آپ سے پناہ مانگے
مانگے تو آپ اس کو پناہ بھی دے دیں، حفاظت میں بھی لے لیں۔ میں نے کہا یہ ان مشرکوں کا ذکر ہے جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے دہشت پھیلانی ہے۔ تو دہشت گرد ظالم کوئی بھی ہو، چاہے جس طرح کا ہو، اسے تو پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے۔ سانپ جہاں بھی ملے تو اس کا سر کچلنا چاہیے، جو بھی کوئی نقصان دہ چیز ملے اس کو کچلنا چاہیے۔ انسانی حدود میں کوئی بھی درندہ داخل ہو جائے تو اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اگر انسانی حدود میں نہیں ہے، کہیں اپنے جنگلوں میں رہتے ہیں تو پھر خام ان کے پیچھے جماعتیں تو تھوڑی تشکیل دیں گے، وہ اپنی حدود میں رہیں، ادھر ہی پڑے رہیں۔ لیکن اگر وہ انسانی حدود میں آ کر انسانوں کو نقصان دیں گے تو ان کو مار ڈالا جائے گا۔ بہن ہی اسی طرح اگر کوئی انسان انسانی حدود میں رہ کر نقصان دینے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی زمین پر پھر رہنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اشداء علی الکفار کا مطلب صحیح سمجھ آئے نا؟ تو یہ مطلب ہے نہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے آپس کی لڑائیوں سے، آپس میں نہ لڑا کرو، یہ تمہارے روح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شیطان آپس کی دشمنیوں کو خوب ابھارنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے کو خوب گرم کرے گا۔ ہاں جی وہ فلاں اس طرح چل کیوں رہا تھا، فلاں اس طرح تجھے دیکھ کیوں رہا تھا، اچھا بھائی وہ اس انداز میں جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، لگتا یہ ہے کہ بازی اپنی طرف سے ملائے کلیے ہے جی، بنائے فارمولے اور بن گئے جی دشمن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپس کی تمہاری لڑائیاں ہیں نا، یہ الحالقہ، جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو حلق کرا دیتا ہے نا، اسی طرح تمہاری آپس کی لڑائی تمہارے دین کا حلق کرا دیں گی۔ تمہاری نمازیں کہاں کا فائدہ مند، تمہارا تلاوتیں کہاں کی فائدہ مند ہو، لہذا آپس میں نہ لڑنا۔ یہ سورت کا نام سورہ الانفال دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر 46 سورہ الانفال، آیت نمبر 46 فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں منازعات نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہارے روب کی ہوا چل رہی ہے معاشرے کے اندر، وہ بدنامی شروع ہو جائے گی اور تمہارے روب کی ہوا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو تمہارے روب کا آوازہ ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا۔ فلاں جی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو لوگ بھی کہیں گے اب مزہ آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ گئے لہذا ہماری اب دشمنی کام کرے گی، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کو انہوں نے کرنی نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اس کا مطلب ہے محب صحابہ بننے سے پہلے غلام صحابہ بننا ضروری ہے، اور غلام صحابہ وہ ہوتا ہے جو آپس میں لڑائی نہیں کرتے۔ میں محب صحابہ بھی بن جاؤں، وکیل صحابہ بھی بن جاؤں، دفاعی صحابہ کو بھی اختیار کروں اور میری لڑائیاں جاری ہوں، تو پھر یہ جھوٹے القاب رکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ یاد باللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان دماءکم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، جس طرح یہ دن عزت والا ہے، اسی طرح
مسلمانوں کے مال اور جان عزت والے ہیں. یہ تم مکہ کی بے حرمتی کو جائز نہیں سمجھتے نا، اس لیے مسلمان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھا کرو. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ غلط الفاظ سے بھی نہ بولا کریں، ایک دوسرے کو یہ سیک دینے والے الفاظ یہ بھی نہ بولا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم ہو جائیں. اور اگر بالفرض مسلمانوں کا آپس میں تنازع ہو بھی جائے، ممکن شیطان ہے غالب آ بھی جاتا ہے، کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، تو پھر کیا ہے، پھر بھی ایک طرف واپس لوٹنے کی امید ہے. یہ دیکھ لیجیے سورہ الحجرات، اس کا مطلب ہے ہمیں صحابہ اکرام کی جو سیرت ہے وہ قرآن میں گہری نظر سے پڑھنی ہوگی. انشاءاللہ جب گہری نظر سے ہم سیرت صحابہ پڑھیں گے، اللہ کریم ہمیں ہمارے اندر اس انسانیت کو پیدا کرا دیں گے جو صحابہ اکرام کے غلاموں کی ہونی چاہیے. یہ دیکھیے جس سورت کا نام سورہ الحجرات، آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. سورت کا نام سورہ الحجرات، آیت نمبر 9. اگر دو مومنین کی جماعتیں آپس میں لڑائی کرنے لگ جائیں، ایک ٹولہ کہے یہ مدعا ہے، دوسرا کہے یہ مدعا ہے، آپس میں لڑ پڑے، وہ مومن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر جلدی پر تیل کا کام نہ کریں بلکہ ان کے آپس میں صلح کرا دیں. پھر ایسے جملے نکالنے کی کوشش کریں کہ ان کے غصے ٹھنڈے ہو جائیں. مزید کسی کو یہاں اپنے غصے ٹھنڈے کرنے کا موقع نہ ہو. جس طرح کے اپنے ساتھیوں کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ساون بادوں میں یہ کھمبے بھی شارٹ ہوتے ہیں اور بندے بھی شارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی ہے نا جی، سنبھالی نہیں جاتی بندے سے. اسی طرح شدت کی سردی کے دن ہو تو آپ دیکھیں گے سنبھالے نہیں جاتے. تو ان دنوں غصہ ویسے بھی زیادہ آیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بندے نے لیمو کھائے ہوئے ہو، ویسے بھی ترش غذا، ترش شربت بندہ کھائے نا تو غصہ اور زیادہ آتا ہے. تو لہذا اپنے معدے کی بھی حفاظت کریں، کھانے پینے کی بھی حفاظت کریں، اور آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی نہ کریں. کسی کو مثلا یہ بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ پانی لے آؤ، اور کسی کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر تھوڑا سا بھی گرمی کا انداز ہوگا. یہ بندے نے کہنا ہے کہ یار مانگا تو اس نے پانی ہے، ایسے مانگتا ہے جیسے کو میں اس کا چیز مجھے خیر مارتا ہے. ایسے سختی کے ساتھ نہ پیش آئیں. یعنی جملوں کا جو تبادلہ ہے نا وہ بھی بڑے نرم انداز میں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہے، شیر و شکر ہے. اس سے وہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی، تاریخی واقعات میں کہ صحابہ جو آپس میں لڑے تھے، نعوذ باللہ 70 ہزار صحابہ شہید ہو جاتے تھے، اور پھر اکٹھے جنازے بھی پڑھتے تھے. سارے کے سارے جھوٹ کی باتیں ہیں، کوئی بھی ان میں سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے. اگر بالفرض صحیح سند ہوتی بھی صحیح نہ تو قرآن کی آیت کا تو پھر بھی مقابلہ نہیں تھا. جبکہ ہے بھی جھوٹی سندیں، کوئی صحابی آپس میں نہیں لڑے، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. ایک مصنف کہتا ہے اگر آپ تاریخ نہیں مانتے تو پھر تو تاریخ کا اکثر حصہ دریا خورد کرنا پڑے گا. کیا کہتا ہے جی؟ اکثر حصہ پھر دریا میں پھینکنا پڑے گا تاریخ کا. ہم کہتے ہیں اکثر کیوں، ساری تاریخ کو جلا ڈالو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری تاریخ کو کوئی جلا ڈالے، کوئی دریا میں پھینک دے، کوئی ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا نام ماننے کا. ایمان یہ تو نہیں کہتا کہ تم تاریخ کو مانو. اس لیے تاریخ صحابہ کو قاتل قرار دیتی ہے نعوذ باللہ ایک دوسرے کا، اور قرآن صحابہ کو آپس میں شیر و شکر قرار دے دیتا ہے. صحابہ اکرام تو آپس میں اتنی پیار رکھنے والے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چند دن ہی ہوئے تھے، صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. اکثر بیشتر ایسے حالات میں بیٹھے ہوتے تھے کہ انہیں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے.
ایسے خیالات میں ڈوبے ہوتے تھے، کیوں جی کوئی عام جدائی تو تھی نہیں، نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے، یہ صحابہ تھے جو برداشت کر گئے، ورنہ یہ عام برداشت کرنے کے قابل ہی کوئی نہ رہتا۔ اللہ کریم نے ان پر صبر و سکون نازل کیا۔ پیارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہیں تو آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، بڑے حیران ہو کر پیارے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں چلے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب بات ہے، میں نے سلام کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی جو جانثار صحابہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم ہونے، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پیارے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایسی بات ہوگی نہیں، انہیں آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا چلے چلتے ہیں ان کے پاس، دونوں چلے گئے۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر اسی جگہ بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخین ان کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ کہا جی ابھی پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے گزرے ہیں، سلام کیا ہے تو آپ نے جواب کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا سلام تو درکنار، مجھے ان کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو فرمایا بڑا پریشان بیٹھا تھا، بھئی کوئی ایسی پریشان تو سارے ہیں، وہ خاص پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی۔ کہا جی بس پریشانی بڑی شدید ہے، وہ ایسی پریشانی ہے کہ بس میں بھول کر سوچتا رہتا ہوں۔ کہا ہمیں بھی بتائیں وہ کون سی پریشانی ہے؟ کہا مجھے اللہ کے نبی سے یہ پوچھنا تھا کہ ما نجات هذا الامر، اے اللہ کے نبی کہ بندہ جب دن قیامت پھنس جائے کوئی نکلنے کی صورت ہی نہ ہو، بالفرض بندہ اتنا پھنس گیا قیامت والے دن، نکلنے کی کوئی صورت نہیں، آخری چانس کیا ہوگا؟ اگر بالفرض اس آخری چانس کا استعمال کرنا پڑے تو وہ آخری فارمولہ یا آخری قانون ما نجات هذا الامر، تو پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، اے عثمان تمہیں خوشخبری ہو، میں نے یہ پوچھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ نے پوچھ لیا، مجھے یہی تو بتائے، غم سے کھلا جا رہا ہوں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی جب وہ بندہ پھنس جائے نا دن قیامت تو نکلنے کی آخری صورت کیا ہوگی؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ، بندہ ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہوگا نا تو آخری جو جنت کا فیصلہ ہوگا نا پوچھا جائے گا کس کا کیسا چیز تھا نا، بس پھر اس کو بھیج دو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آخری جگہ یہ تو اب نہیں پتا کتنا عرصہ سزا ہوگی نہیں ہوگی، واللہ عالم کتنے سینکڑوں سال جلنا پڑے گا نماز کے نہ ہونے کی وجہ سے، روزے کے نہ ہونے کی وجہ سے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک سلام نہ کرنے کو بھی صحابی کتنا بڑا ایشو سمجھ رہے ہیں، اتنے آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دوسروں کے لیے بڑے سخت اور آپس میں رحیم و کریم، جس کو قرآن دوسری جگہ یوں تعبیر کرتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، آپس میں بڑے نرم ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو مومنوں کو اپنا ایک دوسرے کا احترام بڑا فائز کر جائے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات نماز روزہ بھی وہ رتبہ نہیں دے سکتا جو آپس کا حسن اخلاق بندے کو اعلی مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کی صفات تو بہت زیادہ ہے، دل چاہا آج کے سبق میں کہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح کے اندر جو صحابہ کی شان نازل ہوئی ہے تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں، ورنہ صحابہ کی شان پر تقریباً کم و بیش 400 کے قریب آیات ہیں۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔